اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات اللہ مرجعکم جمیعا۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں معروضات اور زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے زمرے میں جو میں نے موضوع منتخب کیا تھا کہ اربعین امام حسین علیہ السلام بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی حکومت کی تمہید ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں 3 قسم کے گروہ کا تصور کیا گیا ہے کہ ان کے بعض گشت خداوند عالم کی بارگاہ میں ہے۔ پہلا گروہ یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کا گروہ ہے، جو چاروں جنوب سے، مشرق سے، مغرب سے اور چاروں طرف سے تمام سطحوں سے ان زائرین امام حسین علیہ السلام کا کربلا معلیٰ تشریف لانا، اور اس لیے آنا کہ جس میں قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ ایک ایسا عظیم سفر ہے کہ جس میں ہر قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ہر قدم پر برائیوں کو مٹایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم نے دنیا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عظیم کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا ہے۔ اپنے تمام مخلوقات میں سب سے عظیم نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الخلق قرار دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی ذات بابرکت کو عروج اور عظمت بخشا، اور اس کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کو یہ بزرگی اور اللہ نے یہ وقار عطا کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اس قدر منتخب اور منتجب نہیں ہے کہ جس کی طرف خداوند عالم لوگوں کو دعوت دے۔ یہ ایسے عظیم ہستیاں ہیں، یہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ اور منتخبین افراد ہیں کہ جن کی بنا پر قرآن مجید میں آواز دی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لہٰذا یہ زائرین امام حسین کا ایک قدم بڑھنا اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کی دلیل ہے، اور وہ جو اجر قرآن مجید میں مطالبہ کیا گیا ہے اس اجر کے ادائیگی کی دلیل ہے کہ یہ لوگ ایک قدم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر گزار کر کے محبت اہل بیت علیہ السلام پر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں قریب ہو رہے ہیں، یعنی اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اجر رسالت کا جو مطالبہ کیا ہے وہ محبت اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رشتہ داروں میں اہل بیت سے بہتر اور ان سے زیادہ قریب کوئی نہیں تھا۔ قرآن میں ذی القربہ سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں، مودۃ القربہ سے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ تمام مفسرین نے اور تمام علماء اور بزرگوں نے ان آیتوں کے مصداق اور ان آیتوں کی تعویلات کو قبول کیا ہے کہ ان میں اہل بیت علیہ السلام کو مراد لیا گیا ہے، یعنی وہ آیت تطہیر جس میں خداوند عالم نے جن لوگوں کی بزرگی اور طہارت کا اعلان کیا ہے، ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ جو طہارت کا اعلان ہوا، آل محمد علیہ السلام کی طہارت کا اعلان ہوا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں طہارت کا اعلان ہوا اہل بیت علیہ السلام، قرآن میں اجر رسالت کا مطالبہ ہوا اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ لہٰذا یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان تمام آیتوں کی تفسیر کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں عظیم الخلق آل محمد علیہ السلام ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو اہل بیت اطہار علیہ السلام
میں جو پیغمبر اسلام نے جو معرفی کروائی، حاذا حسین فعرفوہ، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو، یہ معرفت بھرا سفر ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے آستانے پر جو سفر ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو بہت سال پہلے جو مطالبات کیے تھے ان مطالبات کو ہم ادا کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور یہ کیسا عظیم سفر ہے کہ صرف ہم نہیں چل رہے ہیں بلکہ اس عظیم سفر کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں روایت عرض نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اسحاق بن عمار امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سمعتہ یقول، امام علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، لیس نبی فی السماوات والارض الا یسألون اللہ تبارک و تعالی، کہ میں نے کسی نبی کو زمین و آسمان میں نہیں دیکھا الا کہ اس نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا۔ آخر انبیاء علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دست سوال جو دراز کیا وہ کس بات کے لیے دست سوال دراز کیا؟ آواز آئی ان یؤذن لہم فی زیارت الحسین، کہ انہوں نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ التجا اور گزارش کی کہ مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں بھی کربلا معلیٰ جاؤں اور قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں۔ عزیزان گرامی، کم از کم اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس عظیم سفر کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کیا، جس قبر اقدس کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کیا، آج ہم کو خداوند عالم نے اس عظیم توفیق سے سرفراز کیا، اس عظیم توفیق سے خداوند عالم نے ہم کو مالا مال کیا کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے مسکن سے، اپنے جائے پناہ سے نکل کر کے امام کی بارگاہ میں سفر پر گامزن ہیں اور مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ کہا جائے کہ یہ ملائکہ کا سفر ہے، یہ انبیاء کا سفر ہے، یہ مرسلین کا سفر ہے، یہ شہداء کا سفر ہے، یہ صدیقین کا سفر ہے، یہ منتجبین کا سفر ہے، یہ سعادت مندوں کا سفر ہے، یہ پاک رہ جانے والوں کا سفر ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے توبہ کہہ کے خطاب کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے بشر الصابرین کہہ کے جو ہے بشارت دی ہے۔ لہٰذا یہ سفر جو زیارت امام حسین علیہ السلام پر چل رہا ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ ائمہ خدا علیہ السلام کا راستہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر تمام دین کے تمام احکام کو زندگی دی جائے گی اور تمام احکام کو بیدار کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ اس راستے پر چلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر انبیاء علیہ السلام کا سفر، ائمہ خدا علیہ السلام کا سفر، ملائکہ کا سفر، اسی سفر کے اوپر نمازیں بھی مل جائیں گی، روزے بھی مل جائیں گے، حج بیدار کر دیے جائیں گے، زکوٰۃ کے ادائے کی قبولیت اسی سفر پر ہے، تمام اعمال کی قبولیت کا درجہ جو ملنے والا ہے اسی عظیم سفر سے منسلک ہے، اس لیے کہ ولایت آل محمد علیہ السلام کا سفر ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر ولایت کا سفر نہیں پایا جاتا، ولایت سے منسلک اعمال نہیں ہیں، تو وہ اعمال انسان کے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا تمام اعمال کی قبولیت کے درجے کے لیے ضروری ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا جائے۔ خود امام شافعی نے قبول کیا کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے اور تشہد میں اہل بیت اطہار علیہ السلام پر صلوات نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا صلوات پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ولایت اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسی کے زمرے میں امام نے فرمایا کہ یہ مقدس سفر ایک ایسا عظیم سفر ہے کہ جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام نے کی، اور خداوند عالم کے بارگاہ میں دست سوال دراز کرنے کے بعد اجازت طلب کی، پروردگار مجھے قبر حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اور یہ لوگ آتے ہیں، ففوج ینزل وفوج یعرج، یہ لوگ فوج در فوج نازل ہوتے ہیں اور فوج در فوج بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ائمہ خدا علیہ السلام کا عظیم پیغام ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کیا جا رہا ہے کہ امام نے فرمایا کہ انبیاء فوج در فوج اتر رہے ہیں اور فوج در فوج امام کے قبر اقدس سے بلند ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم سفر کا جو مقصد ہے اس کو ہم اجاگر کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں اجر عظیم کے مستحق قرار پا رہے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں بزرگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ امام سے جناب حسن ابن علی الوشا نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے، ما لمن زارا قبر احد من الائمۃ علیہم السلام، اے میرے آقا
آپ یہ بتائیے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی کسی بھی امام کی قبر کی زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے، اور اس زائر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے لیے کیا مرتبہ اور کیا بلندی ہے اور کیا فضیلت ہے۔ قال، امام نے فرمایا، لہو مثل من اتا قبر ابی عبداللہ والحسین علیہ السلام، ہر امام کی زیارت کا وہی ثواب ہے، اور یہ زیارت اسی مصر کی طرح ہے کہ جس طریقے سے تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی زیارت میں کسی امام کی زیارت پر جائے تو جو ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے، وہی ثواب تمام ائمہ علیہ السلام میں سے کسی امام کی زیارت کا جو زیارت کرنے والے زائر کو ثواب دیا جاتا ہے۔ عزیزو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیارتوں میں سب سے زیادہ فضیلت مظلوم کربلا کی زیارت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اس لیے بیان کی گئی کہ ساری دنیا در پہ تھی کہ مظلوم کربلا کا تذکرہ مٹ جائے، کربلا معلیٰ کا عروج ختم ہو جائے، لیکن عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے اپنے کلمات مقدسات میں، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنے بیانات میں لوگوں کے سامنے جس قدر تاکید کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نقل کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی زیارت کی تمنا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تمنا ہو، لیکن جناب وشا نے سوال کر کے واضح کر دیا کہ ہر امام کی قبر پر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہی ثواب دیا جائے گا جو مظلوم کربلا کی زیارت کا ثواب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس میں فضیلت جو امام حسین کو حاصل ہے کہ اس قدر آپ کو یہ بزرگی بیان کی گئی ہے جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے لیے بیان نہیں کی گئی ہے، صرف یہ کہہ کے فقرہ تمام کر دیا گیا کہ ہر امام کی زیارت ویسے ہی ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کم ترین ثواب کیا ہے؟ راوی نے جب سوال کیا تو امام نے فرمایا، وَقُلْتُ لِمَنْ زَارَ قبر ابی عبداللہ حسین علیہ السلام، میں نے پوچھا، ہے میرے مولا، ہے میرے آقا، یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے جو زائر زیارت کے لیے جاتا ہے؟ امام نے فرمایا، الجنت واللہ، خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب جنت ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت، اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کا کم ترین ثواب جو ہے جنت کو ثبت کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو آ رہے ہیں یہ اپنے لیے قدم پہ قدم جنت کو اپنے نام بینامہ کرا رہے ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ان کے لیے جنت لکھی جا رہی ہے۔ یہ پاکیزہ لوگوں کا سفر ہے، یہ سعادت مندوں کا سفر ہے، یہ کامیاب رہنے والوں کا سفر ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے علاوہ جو روایتیں نقل کی ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَقَّلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الحسین ابن علی 70,000 ملک یعبدون اللہ عندہ، کہ خداوند عالم نے 70,000 فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کے قبر پر موکل بنا کر اتار دیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یعبدون اللہ عندہ، قبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قبر کی پرستش کرتے ہیں، ہم قبر کی عبادت کرتے ہیں، جی نہیں، جب اللہ نے امام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس اتارا جاتا ہے، یہ 70,000 فرشتے یعبدون اللہ عندہ، قبر امام حسین علیہ السلام پر کھڑے ہو کر کے خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اہل تشیع، اشیان آل محمد علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ صارت خيمة على الزوار الراية شده الكافر، 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 صارت خيمة على الزوار
مجنون بنينوى ماخذ روحي مجنون بنينوى فیضان گرامی، میں آپ کی خدمت میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں جس میں زائرین امام حسین علیہ السلام کے جو اجر کا جو خداوند عالم نے ثواب جو رکھا ہے، کس قدر عظیم ثواب ہے ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کو امام مظلوم کربلا کے قبر اطہر پر اتارا جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ 70,000 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور الصلاۃ الواحدہ من صلاۃ احدہم، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں پڑھی جانے والی یہ 70,000 فرشتوں کی نمازیں، ان کی ایک رکعت کا ثواب خداوند عالم کی بارگاہ میں، آپ زائرین کی بزرگی دیکھیں، ان کی ایک رکعت کا ثواب ان تمام لوگوں کو، آدمیوں کی عبادت میں جو 70 سال کی عبادت ہے، یعنی 1000 رکعتوں کے اگر وہ انسان نماز پڑھے، ان کی تمام آدمیوں کی 1000 رکعتیں ایک طرف، اور یہ فرشتے جو 70,000 فرشتے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر پر بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک طرف، یعنی ان کی ایک رکعت اور عام لوگوں کی نماز کی کہ تقریباً 1000 رکعتوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ 1000 رکعتوں کا جو ثواب ہے کس کو دیا جاتا ہے؟ معصوم ملائکہ کو دیا جاتا ہے، یا فرشتوں کو دیا جاتا ہے، یا انبیاء کو دیا جاتا ہے؟ جی نہیں، امام نے فرمایا یکون ثواب صلاتہم لزوار قبر الحسین ابن علی علیہم السلام، بلکہ یہ قبر امام حسین علیہ السلام پر آنے والے زائرین کو جو ثواب ہے وہ ثواب یہی لکھا جاتا ہے، یعنی نماز فرشتے پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت فرشتے کرتے ہیں، فرشتوں کی ایک رکعت آدمیوں کی 1000 رکعتیں جو ہیں متبادل قرار دے کر کے ان تمام زائرین کے نمازوں میں ان کے اجر کو ثواب کو لکھا جاتا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، جو لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لائے ہیں، یا جن کا شمار زیارت زائرین امام حسین علیہ السلام میں ہوتا ہے، وہ فرشتوں کی نمازوں کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں، اور وہ اجر ان پر لکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اس عظیم سفر کی تمنا انبیاء نے کی ہے، اس عظیم سفر کی تمنا ملائکہ نے کی ہے، اور یہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام کو کامیابی اور بزرگی دی جا رہی ہے، اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا سفر ہے، عظیم کامیابی والا سفر ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر پر گامزن ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اور کیا ثواب رکھا گیا ہے، ان کو فوز عظیم پر رکھا گیا ہے، اور ان کے لیے کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جناب زرارہ امام جعفر صادق امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام سے جب پوچھا مولا خوف کے عالم میں اگر زیارت کی جائے، ابھی موجودہ کرونا کے اس بیماری کے عالم میں یہ آنے والے زائرین خوف کے عالم میں آئے تھے، لیکن انہوں نے آ کر کے ثابت کر دیا کہ دنیا کی تمام وبائیں ایک طرف، آل محمد علیہ السلام کی محبت ایک طرف، بالخصوص مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا جو شرف ہے، اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمام صحبتیں برداشت کرنی پڑے تو مجھے برداشت کرنا گوارا ہے، لیکن مظلوم کربلا کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اتنا بڑا مجمع آنا
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ مظلوم کربلا کا مقصد بھی زندہ ہے، مظلوم کربلا کا تذکرہ بھی زندہ ہے، اور خداوند عالم کا پیغام بھی زندہ ہے۔ جب امام سے جناب زرارہ نے سوال کیا کہ مولا ایسے زائر کا جو خوف کے عالم میں جو ہے سوال جو ہے زیارت امام حسین کے لیے تشریف لاتا ہے، کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ اس عالم میں ملائکہ سے اور خداوند عالم سے ملاقات کرے گا اس مقام پر کہ جس وقت ہر انسان اپنے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص میدان محشر میں پریشان ہوگا، ہر شخص کے لیے غم اور اندوہ ہوگا، حزن و ملال ہوگا، لیکن زائرین امام حسین کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ملال ہوگا، نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تمام مشکلات ان کے لیے درگزر کر دی جائیں گی، ہر قسم کے حزن و ملال کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ جس دن میدان محشر میں ہر انسان مغموم ہوگا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بالخصوص زائرین امام حسین علیہ السلام مغموم نہیں ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بزرگی ان کو دی گئی ہے، اپنی اس بزرگی کو پرنازہ ہوں گے۔ وہ بزرگی اس قدر عظیم ہے کہ لوگ اس بزرگی کو دیکھ کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں کف افسوس ملیں گے، اے کاش ہم بھی زائرین امام حسین میں ہوتے، اے کاش ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے ہوتے۔ عزیزو آؤ کربلا معلیٰ چلتے ہیں، آؤ باب الحسین سے دین میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کا بزرگ دروازہ حسین کا دروازہ ہے، سعادت کا دروازہ حسین کا دروازہ ہے، کامیابی کا دروازہ مظلوم کربلا کا دروازہ ہے۔ اپنے پاکیزگی کا اعلان کرنا ہو تو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جس دروازے کو باب الحسین کہا گیا۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا کہ جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے لیے کس قدر بزرگی رکھی گئی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا ابتا ما لمن زاراک، اے میرے بابا، اے میرے نانا، اے میرے رسول، اے اللہ کے عظیم نبی، اے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بتائیے کہ جو آپ کی زیارت کے لیے آئے، آپ سے ملاقات کے لیے آئے، اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی من زارنی حیا و میتا او زار اباک او زار اخاک او زارا کا کان حقا علی ان ازورہ یوم القیامت و اخلصہ من ذنوبہ۔ اللہ اللہ، آپ محسوس کریں، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے بابا جو آپ کی زیارت کے لیے آئے تو اس کا کیا شرف ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے صرف اپنی زیارت کی فضیلت نہیں بیان کی، اے میرے لال جو میری زیارت کے لیے آئے، اے میرے لال جو تمہارے بابا کی زیارت کے لیے جائے، اے میرے لال جو تمہارے بھائی کی زیارت کے لیے جائے، اے میرے لال جو تمہاری زیارت کے لیے جائے، تو اگر وہ شخص زیارت کے لیے آتا ہے، ان مقدسات پر تشریف لے آتا ہے، تو اس کا حق ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، ہماری گردن پر آ جاتا ہے کہ میں اس کو مخلصین میں شمار کروں، میں اس کو منتجبین میں شمار کروں، میں اس کو پاکیزہ لوگوں میں شمار کروں، یہاں تک کہ اسے اس عالم میں ملاقات کروں کہ اس کو تمام گناہوں سے چھٹکارا دے دیا جائے، اور قیام میدان محشر میں اس کی پاکیزگی کا اعلان کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر گناہوں کی بخشش کا ثمرہ جاننا ہو تو کربلا آؤ، اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں بزرگی چاہتے ہو تو کربلا آؤ، اگر امام کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو کربلا آؤ، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مطمئن ہونا چاہتے ہو تو کربلا آؤ اور ائمہ خدا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ۔ عزیزو، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے زائرین کے لیے جو دعائیں دی ہیں اور جو تمنائیں کی ہیں، آپ محسوس کریں کہ قدم بقدم بی بی کے ہم ان دعاؤں کے مستحق قرار پا رہے ہیں جس میں بی بی نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے روایت موجود ہے، داؤد بن کثیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں، قال ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحضر لزوار قبر ابن الحسین فاستغفر لهم ذنوبهم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے روایت موجود ہے کہ آپ اپنے زائرین کے لیے
جو زائرین آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے لیے میدان محشر میں آپ کے قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، ان کے لیے شہزادی نے جو استغفار کیا ہے، ان کے گناہوں کی توبہ کا اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کیا ہے۔ آپ محسوس کریں جناب سیدہ نساء العالمین ہیں، جناب سیدہ تمام عورتوں کے جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، جناب سیدہ دنیا کی تمام عالمین کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، ایسی عظیم آپ مادر ائمہ ہیں، آپ بنت پیغمبر اسلام، آپ عظیم کنیز خدا ہیں کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو باب اجابت میں دعا رد نہیں ہوتی، آپ اگر مومنین کے لیے استغفار کریں تو مومنین کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ زیارت امام حسین کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ جناب سیدہ کی اس دعا میں، جس میں تمام زائرین کے لیے استغفار اور تمام زائرین کے لیے توبہ کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے، ان زائرین کے لیے استغفار جو کیا جا رہا ہے اس میں تمام زائرین کو شمار کر لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام پر تشریف لاتا ہے گویا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، گویا خداوند عالم کی بارگاہ میں بزرگی حاصل کر لی۔ اللہ نے کہا میں زائرین حسین سے ملاقات کرتا ہوں، میں عرش الہی پر اس سے ملاقات کروں گا۔ ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خداوند عالم کو اپنے دل میں محسوس کر لیا، اور جس نے اپنے خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا۔ لہٰذا اگر کسی کو خدا چاہیے ہے تو کربلا آؤ، کسی کو خدا کی معرفت چاہیے ہے تو زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لے آؤ۔ اس لیے کہ ہر اس بندے سے خدا راضی ہو جاتا ہے جو مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے کربلا آتا ہے، ہر اس شخص سے خداوند عالم راضی ہو جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم سفر میں تھوڑا بھی انفاق کرتا ہے، چاہے جس عنوان سے اس کا انفاق ہو، چاہے جان کا انفاق ہو، چاہے مال کا انفاق ہو، دولت کا انفاق ہو، اپنے کسی بھی قسم کے انفاق اگر وہ کر رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں تو خداوند عالم کے بارگاہ میں اس کو بزرگی دی جا رہی ہے۔ اور رضا، بلکہ روایت کے جملے ہیں کہ وہ شخص رضا اللہ خیر لہ و دعاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دعاء امیر المومنین والائمۃ خیر لہ، اور ایسا شخص کہ جو زیارت امام حسین کے لیے آتا ہے یا ایک درہم بھی امام کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، خداوند عالم اس کے ایک درہم کو ہزار درہم کے مقابل میں شمار کرتا ہے اور اس کے تمام سفر کو ہزار سفر میں تبدیل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پیغمبر کی دعاؤں کا مستحق، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دعاؤں کا مستحق، ائمہ ہدی علیہ السلام کے دعاؤں میں اس کو شامل قرار دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں، آپ محسوس کریں کہ کربلا میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کس قدر زیارت کا شرف دیا گیا، کس قدر بزرگی دی گئی، کس قدر ان کو بشارتیں دی گئی ہیں۔ امام نے فرمایا، ریان بن شبیب امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں اور آپ امام کے رازدار بھی ہیں، آپ امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث طولانی ہے، میں آپ کی خدمت میں مختصر کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، شبیب، اگر اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنا چاہتے ہو اس عالم میں کہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہوں کو مٹا دیا گیا ہو، کوئی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں نہ ہو، عزیزان گرامی یہاں پر رک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بزرگی دی گئی ہے وہ کیا بزرگی دی گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے امتیوں کو دو تحفہ دیا گیا۔ پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ اے میرے حبیب، تمہارے وجود کی بنا پر ہم نے تمہاری برکت کی بنا پر تم کو ہم نے عالمین پر رحمت بنایا ہے، اس لیے ہم نے تمہارے امتیوں سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ دوسرا عظیم تحفہ یہ دیا، میرے حبیب، میں نے تمہارے امتیوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے جو قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، آپ متوجہ ہو جائیں کہ یہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں سفر وہی سفر ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں کے جملے ہیں کہ امام کی زیارت گویا پیغمبر اسلام کے حقوق میں ایک حق ہے کہ اگر کوئی زیارت امام حسین کے لیے تشریف لاتا ہے گویا وہ مظلوم کربلا کے زیارت پر آ کر کے
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक में से हक़ को अदा करता है। पैगम्बर इस्लाम के उम्मतियों को जो फजीलत दी गई वो फजीलत दी गई कि उनके ऊपर तौबा का दरवाज़ा खोल दिया गया और उनके ऊपर से अजाब को उठा लिया गया। क्यों? इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम को आलमीन में रहमत बना के खल्क़ किया गया। आप गौर फरमाएं, पैगम्बर इस्लाम ने दुआ की और खुदावंद आलम की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे माबूद मेरी दुआ को कबूल कर ले। मेरे हबीब क्या चाहते हो? आप गौर फरमाएं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है आप महसूस करें इस रवायत के ज़रिए से कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को किस कदर मोहब्बत करते हैं और किस कदर दोस्त रखते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम ने दुआ की तो दुआ ये की कि मेरा माबूद मेरी दुआ कर कबूल फरमा कि तूने आलमीन पर हमको रहमत बना के खल्क़ किया। हाँ मेरे हबीब, मैंने आपको आलमीन पर रहमत बनाया। आप क्या चाहते हैं? पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दुआ और गुजारिश है कि जब मेरा उम्मती मैदान महशर में तशरीफ़ ले आए, यौम हिसाब तेरी बारगाह में आ जाए और उसका हिसाब व किताब होने लगे, तो उसका हिसाब व किताब इस आलम में हो कि सिर्फ़ मैं रहूँ और तेरी बारगाह रहे, न कोई नबी हो न कोई नबी का उम्मती वहाँ मौजूद हो। क्यों? क्या? इसलिए कि मुझे गवारा नहीं कि मेरी उम्मत का कोई उम्मती किसी नबी या नबी के उम्मती के सामने अगर उसका नामा या अमाल बयान किया जाए, उसके गुनाहों का तस्करा किया जाए तो उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। लिहाजा मेरी रहमत का तकाजा नहीं कि मेरा उम्मती किसी नबी या नबी के उम्मतियों के सामने रुसवा हो जाए। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे उम्मतियों का हिसाब किताब तेरी बारगाह में हो और मैं मौजूद रहूँ। मशीयत मुस्कुराई और मुस्कुराने के बाद आवाज़ दी, ऐ मेरे हबीब, मैं वो हूँ जिसने तुझे भी आलमीन पर रहमत बना के खल्क़ किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया तफसीर अल-बरग़ानी में, साहिब तफसीर अल-बरग़ानी लिखते हैं कि रहमत के 100 दर्जे हैं और खुदावंद आलम ने अब तक दुनिया में एक दर्जा उतारा है और एक दर्जे में माँ की मोहब्बत को भी अल्लाह ने शामिल किया है, जिसकी मोहब्बत को दुनिया आज तक मिसाल पेश नहीं कर सकी, जिसके करम माँ की उल्फत अतूफ़त का जवाब आज तक दुनिया नहीं दे सकी। उस एक दर्जे में माँ की मोहब्बत भी शामिल है। आप गौर फरमाएं कि वो परवरदिगार जिसके 100 दर्जे में अल्लाह की बारगाह में उसने अपनी रहमत के लिए रखे हैं, अगर कोई बंदा जाएगा और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है तो ज़रूर बख्शा जाएगा, उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जब पैगम्बर इस्लाम ने दुआ की और ये दुआ करके फरमाया कि मेरे उम्मतियों का हिसाब किताब किसी नबी या नबी के उम्मती के सामने न हो कि उसे रुसवाई का सामना करना पड़े, आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब, जब तू आलमीन के ऊपर रहमत बन करके ये दुआ करता है और तुझे गवारा नहीं कि तेरा उम्मती किसी नबी या नबी के उम्मती के सामने रुसवा हो जाए, तो मुझे कैसे गवारा हो मेरा अपना बंदा तेरे सामने रुसवा हो जाए, तेरे सामने उसका सर शर्म से झुक जाए। मेरे हबीब, लिहाजा मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बंदे का हिसाब किताब तुम्हारे सामने भी हो और तुम्हारे सामने उसको एहसास शर्मिंदगी हो। अज़ीज़ान गिरामी, आपने गौर किया, खुदावंद आलम ने फरमाया, लिहाजा मेरे हबीब, मैं अब तेरे उम्मतियों का हिसाब किताब जब करूँगा तो सिर्फ मैं रहूँगा और मेरा बंदा होगा। अल्लाह अल्लाह, जाने कुर्बान हो जाए अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के उन मकासद की तरफ कि ये जो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जा रहे हैं, ये उम्मत पैगम्बर में ख़ास लोग हैं कि जिनकी रज़ायत का ऐलान हो चुका है, जिनसे खुदा राज़ी हो चुका है, जिनसे खुदावंद आलम ने मुलाकात का वादा कर लिया है और पैगम्बर इस्लाम ने अपनी दुआओं में इनको शामिल कर लिया है, अमीरुल मोमिनीन ने दुआओं में अपने इनके शामिल कर लिया है और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के वो इस्तग़फ़ार जो ज़ायरीन के लिए करार दिए गए हैं, उन तमाम लोगों में इनका शुमार हो चुका है। अज़ीज़ो, जनाबे रैयान बिन शबीब से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रैयान, अगर खुदावंद आलम से इस आलम में मुलाकात करना चाहते हो कि तुम्हारे नामा आमाल में कोई गुनाह ना हो, तुम खुदावंद आलम में बारगाह में ऐसे आ जाओ कि जैसे एक बच्चा आता है, तुम्हारे नामा आमाल से तमाम गुनाहों को मोह कर दिया गया हो। तो तुम्हें चाहिए, वला ज़म्बा अलैका फ़ज़ुरिल
حسین علیہ السلام کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاکیزگی کا اعلان کر دیا جائے کہ تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سعادت مندی کا اعلان کر دیا جائے فزور الحسین علیہ السلام، تو تم چاہیے تم کو مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جائے۔ یبن الشبیب انا سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلعن قتلۃ الحسین علیہ السلام۔ اور اگر اے شبیب ابن شبیب، اے شبیب کے فرزند اے ریان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نبی کے جوار میں جنت میں رہ کر کے تمہارا جو گھر بنے، پیغمبر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں تمہیں مسکن مل جائے، تو تمہیں چاہیے کہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑھو، امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجو۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو جوار معصوم چاہیے ہے وہ زیارت کے لیے جائے، اگر کسی کو جوار نبی چاہیے ہے وہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑھے۔ یبن الشبیب، اے شبیب کے فرزند، اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تمہارے نامہ اعمال میں ثواب کو ثبت کر دے، تمہارے نامہ اعمال میں شہیدوں کا ثواب لکھا جائے، ان شہیدوں کا ثواب کہ جو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں رکاب میں رہ کر کے شہید ہوئے، یعنی اصحاب حسین کا ثواب چاہتے ہو، اصحاب حسین کا اجر چاہتے ہو، تو زیارت حسین کے لیے تشریف لے آؤ، مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے تشریف لے آؤ۔ فقل متى ذکرتم یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اگر تم اصحاب حسین میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اس فکرے کے ذریعے سے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آؤ اور یہ دعا کرو، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور آپ کے ساتھ رہ کر کے اس عظیم سعادت کو حاضر کرتا اور اس عظیم کامیابی کا مصداق میں بھی قرار پاتا۔ اس تمنا کے ساتھ اگر کوئی کربلا آیا ہے اور اس امید کے ساتھ کربلا کوئی آیا ہے تو اس کا شمار مظلوم کربلا کے اصحاب میں کیا جاتا ہے، اس کا شمار مظلوم کربلا کی بارگاہ میں اصحاب حسینی میں کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کربلا اس عظیم مقصد کا نام ہے، کربلا اس عظیم پیغام کا نام ہے جس میں انسانیت کو بیدار کیا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریے کہ کربلا معلیٰ کو تمام زمینوں پر فضیلت دی گئی ہے، کربلا معلیٰ کو تمام زمینوں کے مقابل میں رفعت دی گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا کو اللہ نے مقام حرم بنایا ہے، کربلا کو اللہ نے مقام امن بنایا ہے، کربلا کو اللہ نے مبارک مقام قرار دیا ہے، کربلا کو انبیاء کا مسکن قرار دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ کربلا معلیٰ کو مکے کی زمین سے پہلے خانہ کعبہ کے مقدس زمین سے پہلے 25-24 ہزار سال پہلے اللہ نے زمین کربلا کو حرم بنایا تھا، زمین کربلا کو مقدس بنایا تھا۔ یہاں تک کہ روایت کے جملے ہیں کہ کربلا معلیٰ تمام زمینوں میں سب سے عظیم زمین اور بزرگ زمین کو کہا گیا ہے، اور امام نے فرمایا کہ کربلا اسی طریقے سے عظیم ہے کہ جب دنیا کو میدان محشر کے لیے جمع کرنے کے لیے قیامت برپا کی جائے گی اور ہر زمین کو زلزلہ محسوس ہوگا، کربلا معلیٰ کا کوئی زلزلہ محسوس نہیں ہوگا۔ راوی نے بڑھ کے سوال کیا، مولا جب دنیا کی تمام زمین کو زلزلہ آئے گا تو کربلا کو کیوں نہیں آئے گا؟ تو امام نے فرمایا خداوند عالم اس زمین کو اٹھا لے جائے گا۔ کہاں لے جائے گا؟ ہیا بقعۃ الجنہ، کربلا جنت کا ٹکڑا ہے، خداوند عالم اس زمین کو جنت میں لے جائے گا، اور اس زمین کے اوپر جو لوگ رکیں گے، ٹھہرائے جائیں گے، جو اس زمین پر جن کو مسکن عطا کیا جائے گا وہ انبیاء ہوں گے، مرسلین ہوں گے، اور مرسلین میں وہ اولو العزم پیغمبران ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں محکم اور مستحکم نبی قرار دیے گئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اس زمین کو اس طریقے سے روشن کیا جائے گا کہ جیسے اہل زمین کے لیے کوكب دری ستاروں کے درمیان روشن ہوتا ہے، ویسے اہل جنت کے لیے یہ زمین کربلا تمام لوگوں کے لیے روشن ہوگی۔ عزیزان گرامی، کربلا اس عظیم مسکن کا نام ہے کہ جہاں پر تمام زائرین کو بلایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا ان اللہ عوض الحسین من قتلہ ان الائمۃ من ذریتہ وشفاء فی تربتہ واجابۃ الدعاء عند قبرہ ولا تعد الایام
الامام زائری جائعن و راجعن من عمرہ۔ آپ غور فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو بزرگی دی گئی ہے اور اس بزرگی کو کربلا میں اعلان کیا گیا ہے، وہ اعلان کیا ہے کہ ائمہ خدا علیہ السلام کو امام کی ذریت میں قرار دیا گیا ہے، یعنی 9 معصوم امام کو امام حسین علیہ السلام کی پاکیزہ ذریت میں قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کا دروازہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فردوس شریف کے دروازے سے منسلک ہے۔ اگر کسی کو امام کو راضی کرنا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں آئے، اگر لطف امام کے مستحق قرار پانا ہے تو امام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فردوس شریف کی بارگاہ تک لے جائے گا، یہی راستہ آپ کو امام کی بارگاہ میں سرخرو پرت کر دے گا۔ ان الائمۃ من ذریت والشفاء فی تربت، اللہ نے امام حسین کی تربت، امام حسین کی خاک میں شفا قرار دے دیا ہے۔ امام نے فرمایا اس تربت نے ہر مرض کے شفا، ہر بیماری کے لیے شفا کر دیے، بلکہ ان تربت الحسین دواء الاکبر، سب سے بڑی دوا کا نام خاک شفا ہے، سب سے عظیم دوا کا نام تربت امام حسین ہے۔ امام نے فرمایا شفاء فی تربت، امام کی تربت میں شفا قرار دیا گیا ہے۔ وَإِجَابَةُ الدُّعَاءِ عِنْدَ قَبْرِهِ، اور امام کے قبر کے پاس جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا درجہ دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم امام کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم